کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر مجھ سے نہیں پوچھے گا اس امیر کو بھی بلایا جائے گا، کیا ضرورت تھی اتنا دکھا کر شادی کرنا، کیا ضرورت تھی کہ بفر سسٹم کرنا، کیا ضرورت تھی کہ ہلدی کے رسمے میں 1 لاکھ روپے خرچ کرنا؟ بتاؤ اس غریب کو تم نے دل دکھایا ہے، کیا میں نے اسی لیے تمہیں رزق دیا تھا؟ بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ یار یہ سب بند کرے۔ آج مسلمان 50 ہزار روپے ہلدی کے رسموں میں خرچہ کرتا ہے، دینداری میں پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے وہ دے ہی نہیں پائے گا، غریب کی بچی کی نکاح ہے تو وہ دے ہی نہیں پائے گا، وہ کہے گا یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مگر اگر دکھاوے کی بات آ جائے تو بہت کچھ دکھا دیتا ہے۔ یار یہ ہلدی کے رسمیں، یہ تیل کی رسمیں، یہ مہندی کے رسمیں، یہ لگن کی رسمیں بند کرو یہ سب چیزیں۔ مسلمانوں میں یہاں تک یہ آ گیا، اسلام میں آیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، مگر آج حالات ایسے آ گئے چور تو رات کے حصے میں چوری کرتا ہے، دولہا صاحب آ کر اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جوتا کو غائب کر دیا گیا۔ رسمیں یہ بھی ہیں، جوتا چرانے کی رسمیں یہ بھی رسمیں ہیں۔ یار افسوس ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ تمہاری بیٹی دن دہاڑے چوری کرتی ہے، اس کے بعد پیسے بھی دلوایا جاتا ہے، آج وہ جوتا چرائی ہے، کل جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا چراتی رہے گی۔ یا بند کرو یہ سب رسمیں، سلام کرائی کی رسمیں بند کرو، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ جہیز وغیرہ مانگنا بند کر دو، دینا بھی بند کرو۔ اس لیے اگر آپ دیں گے تو جانتے ویسے بھی لڑکے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بات کہہ دیا جائے، بعض لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میں سب لڑکوں کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ تو ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے دلہا بھی ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں ہندوستان کا ہی ایک بات ہے کہ شہر الہ آباد کی بات ہے، ڈی جے سے بارات آئی، لڑکی نیک تھی، عبادت گزار تھی، اس نے جب سنا گانا بج رہا ہے، اس لڑکی نے کہا اپنی امی سے جا کر، دلہن بن کر بیٹھی تھی، بارات آ گئی تھی، ڈی جے بج رہا تھا، کہنے لگی امی جو کام شریعت کے خلاف کیا جاتا ہو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہو، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہو، میں ایسے کیا اور ایسے دلہا سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انکار کر دی، لوگوں نے بہت کوشش کیا، یار کیا بات ہے، اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے اس سے میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ بارات واپس چلی گئی۔ اس لڑکی کے جب نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے رشتے دیے، جو لڑکا تھا نا بڑا عبادت گزار لڑکا ملا اور کافی اچھا پیسے والا بھی ملا۔ اللہ جو رشتے دیتا ہے بہتر رشتہ دیتا ہے، بس ہم شیطان کو خوش نہ کریں بلکہ ہم مدینے والے آقا کو خوش کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ شادیاں آج مہنگی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مہنگی ہے۔ غریب سے پوچھو وہ نکاح ہی نہیں کروا پاتا بیچارہ، جس کے 2-3 بچیاں ہیں وہ سوچتا ہی رہتا ہے کیسے نکاح کریں گے۔ آج ڈیمانڈ بھی ہو گیا، لڑکے والے مانگتے بھی جہیز مجھے گاڑی چاہیے، اگر گاڑی نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا، پھر آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے، ستائیں گے، زندگی بھر رلاتے رہیں گے۔ یار پہلی بات وہ لڑکا جوانو تم سنو، اگر تمہارا کبھی نکاح ہونا تو جانتے یہ کہنا مجھے نیکی بیٹی چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، شریعت پر عمل کرنے والی چاہیے، اور جس کا سیرت اچھا ہونی چاہیے، نمازی ہو، ادب کے ساتھ رہنے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور کبھی جہیز کا مطالبہ مت کرنا، جہیز مت مانگنا، یہاں مانگ کر تم منگتے تو بن جاؤ گے، میدان محشر میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑ جائے گا۔ یار مرد تو شان والا ہوتا ہے، اللہ نے حاکم بنایا، 2 ہاتھ دیے، پیر دیے، کما کر خود بنا لو۔ یار کیا بات ہے مانگنے کی؟ میں تو کہتا ہوں بعض ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جب دیکھو تب سسرال مانگتے ہی رہتے ہیں، اتنا مانگتے کہ وہاں رہنے بھی لگتے ہیں، کھانا پینا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ جہیز مانگتے میں کہتا ہوں صرف جہیز نہ مانگا کرے، رمضان کا مہینہ آیا کرے تو فطرے کے پیسے بھی مانگ لیا کرے، مانگتا ہے وہ۔ یار کیا کسی صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے؟ بتائیں، کسی صحابہ کا طریقہ نہیں رہا، کسی بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا۔ آج ہم لوگوں کی وجہ سے آج شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔
بڑی مہنگی ہوگی، مگر یہ کام سب کو بچنا ہے، سب کو بچانا ہے۔ مگر اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرو تو بتا دو بیٹی جا تو رہی ہو، اگر تمہارا شوہر کچھ بھی کہے نا بات برداشت کر لینا، تمہارے گھر کے لوگ کچھ بھی کہیں تو برداشت کر لینا، اس باتوں کو شکایت گھر میں مت کرنا۔ اس لیے جب بیٹیاں اپنے میکے میں آ کر اپنی سسرال کی باتیں بتاتی ہیں تبھی نہ اتفاقی پیدا ہوتی ہے، تبھی بات چیت بڑھتی ہے، تبھی لڑائی کا جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ بات کو برداشت کر لو، اپنی شوہر کی برائی کبھی مت کرنا۔ قسم خدا کی جو عورت اپنی شوہر کی برائی نہیں کرتی ہے اللہ اس عورت کی رشتے کو ہمیشہ برقرار فرماتا ہے، ہمیشہ برقرار فرماتا ہے۔ اور شوہر کا نام عزت کرے، اس لیے شوہر نہ دن رات باہر جا کر کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس لیے کھڑا رہتا ہے تاکہ میں کچھ پیسے کما کر اپنی بیوی کے لے جا کر دے دوں۔ اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے ہی کماتا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کو کمانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اگر وہ کماتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، برسات میں جا رہا ہے، آندھی طوفان آ رہا ہے، وہ گرمی برداشت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی بیوی اور بچوں کی محبت نہیں برداشت کرتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، اور نکاح میں ان سب چیزوں کو بند کریں، گانا بجانا بند کریں، یہ سب کام زیب نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے آج تم نے کہا شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک بار شادی کے موقع پر خوب گانا بجانا کیا، خوب گانا گایا، خوب ناچا، لوگوں کو پریشان کیا۔ یار جس قوم کی بچیاں ناچیں، جس گھر کی بیٹیاں ناچیں، بھائی اور باپ، پڑوس کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ دیکھتے رہیں، یار اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن ناچتی ہو اگر وہ بھائی اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو وہ دیوس ہے، وہ دیوس ہے کہ منع نہیں کر سکتا ہے۔ آج وہ بیٹی تمہارے سامنے ناچ رہی ہے، کل یاد رکھنا نا ایک دن وہ عزت بیچ کر چلی جائے گی۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردے میں رکھنے کی تلقین دو کہ اے میری اسلام کی شہزادیوں، میری قوم کی بچیوں، پردے میں رہا کرو۔ تمہارا بھائی کچھ بھی کہے تمہارے لیے کہتا ہے، تمہاری عزت کے لیے کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی جتنی بھی بچیاں ہیں، مسلمان کی جتنی بھی بچیاں ہیں، آپ دیکھیں اسلام نے کہا پردے میں رہا کرو، پردے میں رہنے کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے ہر اچھی چیز کو پردے میں رکھا ہے۔ آپ کا غور اٹھا کے دیکھیں کعبہ شریف میں غلاف میں لپیٹا رہتا ہے، اچھی چیز غلاف میں لپیٹا ہوا ہے، کھلا نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں جزدان کے اندر رکھا جاتا ہے، اس لیے جزدان میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم کی اسلام کی بچیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ لباس پہنے تو اچھی لباس پہنے، باریک لباس پہن کر نہ چلے، سر سے دوپٹے ہٹا کر نہ چلے، سینے آپ بتا دیں کہ چست لباس بھی نہ پہنا کرے۔ اس لیے اگر چست لباس پہنتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لباس ہی نہیں پہنے ہیں۔ یار آج شادیوں میں دیکھ لو، لڑکیوں کو دیکھ لینا نا، سر پہ دوپٹے نہیں رہتے، پتہ کہاں وہ دوپٹے رکھے گئے ہیں، وہ دوپٹے پتہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد شادی میں خوب مزہ لیا گیا، اپنی بال کو کھول کر خوب نمائش کی، دوسرے دن بیمار پڑی، پتہ چلا کیا ہو گیا، یا کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، کیا ہو گیا، صاحب اکیلے میں رہنا چاہتی ہے، آخر کیوں؟ کہتے فلاں دن شادی میں گئی تھی، بال کھلا ہوا تھا، اب بڑی کریم پاؤڈر لپسٹک لگائی ہوئی تھی، پتہ اسی دن سے اس کو پتہ کیا ہو گیا، کوئی کہے گا نظر بد لگ گیا ہے، کوئی کہے گا نظر لگ گیا ہے، کوئی کہے گا ٹونا لگ گیا ہے، مگر وہ کبھی ہنسے گی کبھی روئے گی، تو کوئی آ کر دیکھنے والا عامل دیکھے گا کہے گا اس پر شیطانی معاملے ہیں، اب یہ ہمیشہ پریشان رہے گی۔ اب پتہ چلا وہ ہنسے گی روئے گی، ہنسے گی روئے گی، شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ میری اسلام کی بچیاں اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھو، اس لیے شیطان نمائش کرتا ہے، اگر ایک دن تم بال کھول کر چلو گی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری زندگی کو برباد نہ کر دے۔ شیطان ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ بہت ساری بچیوں کو ایسا ہوتا نہیں، دیکھ لو کہ بال کھلے تھے، پتہ چلا شیطانی پکڑ لیا، جناتی پکڑ لیا، اب پریشان ہے تو ہمیشہ ہی نہیں۔ بھائی چلے جاؤ شہر الہ آباد منور شمس اللہ کی بارگاہ میں، دیکھو کتنی لڑکیاں کھیلتی رہتی ہیں،
وجہ اس بات کی ہے کہ وہ اسلام کے طور طریقے سے نہیں چلتی تھی. اسلام کے طور طریقے سے چلے تو قسم خدا کسی شیطان کے اندر طاقت نہیں کہ اسلام کی بچیوں کو ہاتھ لگا سکے. شرط ہے شریعت پر چلے بس، اور شادیوں کو آسان کیا جائے، مہنگا نہ کیا جائے. میں آپ کو بتا دوں لڑکی والے کے یہاں جانتے ہو صرف نکاح کرنے کا رواج تھا، نکاح کرنا سنت تھا کہ نکاح کر کے رخصت کر دیا جائے، بس اتنا ہی کام تھا. مطلب لڑکی والے کے کچھ بھی پیسہ نہ خرچ کیا جائے. مگر آج دیکھا گیا کہ صاحب جتنا پیسہ لڑکی والے خرچ کرتے ہیں اتنا تو لڑکا والا بھی نہیں خرچ کرتا ہے. یہ حال ہو چکا ہے. وہ بڑی شان سے سینہ تان کرائیں گے، باراتی ڈھیر لے کر آئیں گے اور کہیں گے ہمارے براتیوں کو کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک ڈبہ کم پڑ گیا تو پتا چلا سب کے سب ناراض ہو گئے. اب شرم آنی چاہیے. جہاں کھانے کا حکم نہیں تھا، لڑکی کے باپ کا احسان مانو، تم کو پانی بھی پلا رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے. احسان مانو، اس کے احسان کے قدموں کے نیچے دبے ہوئے ہو تم، اور کہتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی، خاطرداری نہیں کیا گیا، تو بیوقوف ہوگا. شریعت پر عمل کرے تو پتہ چلے گا، اسلام پر چلے تو پتہ چلے گا، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی نکاح کو آسان کریں. اور قوم کی بچیاں جب نکاح ہو کر اپنے شوہر کے پاس جائیں تو یاد رکھنا میرے نبی نے جیسے طریقہ، جیسے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن جانتے ہو ام حبیبہ روزے سے تھی. آقا فرماتے ہیں باری تھی کھانا بنانے کے ام حبیبہ کی. ام حبیبہ جب کھانا بنا رہی تھی تو کھانا بناتے بناتے وہ بھول گئی نمک میں نے ڈالنے کی نہیں ڈالی. پھر سے نمک ڈال دی تو نمک تیز ہو گیا. سرکار ظہر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، کہتے ام حبیبہ کھانا لگاؤ مجھے بھوک لگی ہے. کھانا لگایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھاتے ہیں، پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے نمک بڑا تیز تھا. مگر آقا نے یہ نہیں کہا ام حبیبہ کھانا کیسے پکاتی ہو، نمک بڑا تیز ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، مسکراتے مسکراتے کھاتے رہے. آپ نے فرمایا ام حبیبہ کھانا بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا کھانا ہے، بڑا ٹیسٹی کھانا ہے. تعریف کرتے چلے جا رہے تھے. ام حبیبہ کہتی میرا دل اور چوڑا ہو گیا، میرا سینہ اور چوڑا ہو گیا، آج میرے شوہر میری تعریف کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ام حبیبہ کہتی سرکار میرے شوہر میں روزے سے ہوں اور تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیجئے گا، میں اسی سے افطار کروں گی، تھوڑا سا آپ چھوڑ دیجئے گا. سرکار چھوڑ دیتے ہیں. اب افطار کا وقت کا انتظار ہونے لگا کہ بلال اذان کہے تو افطار کیا جائے. ام حبیبہ کہتی ہے میں سوچنے لگی آج سرکار نے اپنا جھوٹا چھوڑا، میرے شوہر نے اپنا جھوٹا چھوڑا. ام حبیبہ کہتی میں یہ دیکھ رہی تھی جہاں سے نبی پیالے سے منہ لگا کر پانی پیے تھے میں نشان لگا دی کہ میں جب روزہ کھولوں گی تو یہیں سے اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیوں گی. یہ شوہر بیوی کا محبت ہے اور ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے. یاد رکھنا کبھی اتفاقی نہیں پیدا ہوگی. شیطان کبھی وسوسے نہیں ڈال سکے گا، شیطان ان رشتوں کو کبھی توڑ نہیں سکتا آگے اگر ایسی زندگی جیے. ام حبیبہ کہتی بلال جب اذان دینے لگے میں پہلی لقمہ اٹھائی اور منہ میں ڈالی، حلق میں جانے کے بجائے منہ سے باہر آ گیا. نمک اتنا تیز منہ سے باہر آ گئی. رونے لگی. میرے آقا میرے شوہر کتنی عبادت گزار ہیں، دل نہیں توڑنا چاہے، مجھے ناراض نہیں کرنا چاہے. تعریف کرتے کرتے کھاتے چلے گئے. جب سرکار پھر واپس لوٹتے ہیں ام حبیبہ کہتی یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے تھے نمک بڑا تیز ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر اے ام حبیبہ آج میں یہ کہہ دیتا نمک تیز ہے تو میرے ہر امتی اپنی بیویوں کے کھانے میں عیب نکالتا. آپ نے پردے ڈال دیا تاکہ اے لوگوں اگر بیوی کھانا بنا دے کبھی نمک تیز ہو جائے، روٹیاں جل جائے، شکایت مت کرنا، کھا لینا. اس لیے یہ سرکار کی سنت ہے، کھا لینا، عیب نہ نکالنا. اور ایک چیز بتا دے اگر شوہر واقعی میں کھانا کھانے کے بعد بیوی کی تعریف کر دے بیوی خوش ہو جاتی ہے. محبت ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جب آپ باہر سے آئیں کیسی روٹی پکا دی ہو، نمک تیز ہو گیا ہے، دل دماغ کا رہتا ہے یہی کھائیں گے. جب سنانے لگتے ہیں بیوی کیا کرے، وہ بھی گھر میں رہتے رہتے نا تھک جاتی، روز شکایت.
پھر بات بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ایسے کبھی مت کریں۔ اگر کبھی شوہر غلطی کرتا ہے تو بیوی اگر کوئی بات کہتی ہے تو شوہر کو خاموش رہنا ہے، اگر بیوی غلطی کرتی شوہر کچھ کہتا ہے تو بیوی کو خاموش رہنا ہے، تب تو رشتے چلیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دونوں کھڑے ہو جائیں گے جواب دینے کے لیے، شیطان کہے گا اب اس کو شوہر بیوی میں جھگڑا کروا کر ہی مانوں گا، مار پیٹ کروا کر ہی مانوں گا۔ اب جب مار پیٹ ہوا، فون لگایا گیا،